سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد جواد احمد۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں اور بچیوں کے متعلق ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، کیا احکامات دیے ہیں۔ یتیم ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جس کے سر پر اس کا ولی سرپرست موجود نہ ہو۔ وہ جوان بچے اور بچیاں جن کے والدین یا والد وفات پا جائیں، ان جوان بچوں اور بچیوں کے متعلق ہم پر کیا حقوق و ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دیا۔ ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ بھی ان ذمہ داریوں کو جان کر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا وہ البقرہ 2 کی 220 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے متعلق۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی اولاد یتیم ہو جائے تو اگر ان کے ساتھ تم مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کو آپ نے بھائی بنا کر رکھنا ہے، جس طرح ان کو اپنے خاندان کا پورا حصہ بنا لینا، تاکہ وہ بے آسرا نہ ہو جائیں، بے سہارا نہ ہو جائیں۔ لیکن اس میں کوئی چلاکی بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ آگے لکھا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ اگلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ سورۃ النساء 4 نمبر سورت ہے، اس کی 2 نمبر آیت۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کی میں کوئی تفصیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ اس میں سمجھنے کے لیے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامى، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ دھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اس میں بھی انتہائی آسان پیغام ہمارے لیے موجود ہے، اس کی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی میں ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔ اور بے شک وہ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، بے شک وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اور آخر میں جو میں آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا وہ سورۃ الانعام کی 152 نمبر آیت۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ جو ایک اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَا أَشُدَّ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی شدت کو، اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورے کرو ناپ، وَالْمِيزَانَ، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ ہو وہ قرابت والا رشتہ دار۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ نصیحت ہے تمہیں تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کا میں ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔
اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے، مگر وہ جو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی شدت کو، اپنی جوانی کو، اور پورے کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب تم بات کرو پس عدل کرو، اگرچہ ہو وہ قرابت والا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ نصیحت ہے تمہیں اس کی، تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔